الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. متفق عليه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص کا گزر ہوا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ایک شخص گزرا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے اس گزرنے والے کے بارے میں پوچھا: ما رأیک فی ھذا؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو ابھی گزرے ہیں، گئے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو ان صاحب نے اپنی رائے ظاہر کی. اور کس طرح ظاہر کی؟ رجل من اشراف الناس، یہ تو معزز لوگوں میں سے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی شرافت اور بزرگی والے ہیں، بڑے وجیح ہیں، ان کی بڑی چلتی ہے، بڑی مان جان ہے. ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح. اللہ کی قسم یہ تو اس قابل ہیں کہ کہیں شادی کا پیغام دیں تو فوراً قبول کر دیا جائے. لوگ اپنی بہن بیٹی دینے کے لیے انتظار میں ہوں. یہ اتنے شریف ہیں، اتنے اونچے ہیں. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ. اگر یہ کسی کی سفارش کر دیں، کسی کی سفارش کر دیں تو ان کی سفارش رد نہ کی جائے. یہ اتنی شرافت والے ہیں، اتنے مرتبے والے ہیں. یہ انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی اس شخص کے بارے میں جو گزرا تھا. ھذا حری، ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. ان کی اس رائے پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، کوئی تعلیق نہیں لگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب گزرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا: ما رأیک فی ھذا؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی. ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ فقراء مسلمین میں سے ہیں.
معمولی قسم کے آدمی ہیں، مسلمان ہیں، معمولی قسم کے ہیں۔ کتنے معمولی ہیں؟ ان خطب اللہ ينکح، اگر کہیں شادی کا پیغام لے کر کے جائیں تو پیغام رد کر دیا جائے۔ کوئی اپنی بہن بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، اگر یہ کسی سے سفارش کرے کسی کے بارے میں تو ان کی سفارش نہ مانی جائے۔ وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اور یہ اتنے معمولی درجے کے ہیں کہ اگر کوئی بات کہیں تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بارے میں رائے ظاہر کی اور ان کے بارے میں رائے ظاہر کی، جب دونوں پر انہوں نے تبصرہ کر لیا اور دونوں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کر دی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کان کھول کر سنو، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ دوسرے نمبر پر جو ساتھی گزرے ہیں جن کے بارے میں تم نے اپنی یہ رائے ظاہر کی ہے، یہ اس سے اور اس جیسے سے پوری روئے زمین بھر جائے تو ان سب سے بہتر ہے۔ جن کو تم نے بہت اچھا کہا، بہت بہتر سمجھا، بہت اونچا سمجھا، اس سے اور اس جیسے سے پوری روئے زمین بھر جائے، تو یہ آدمی جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، گھٹیا سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو، یہ ان سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ گزرنے والا دنیاوی اعتبار سے تو معزز لوگوں میں سے تھا، لیکن دینی اعتبار سے صفر تھا۔ آپ سے پوچھا جائے ابو جہل افضل ہے یا بلال افضل ہے؟ جو دنیا دار ہوگا وہ کہے گا ابو جہل ہے۔ بلال کی کیا حیثیت اس کے ساتھ؟ جو دنیا دار ہے وہ کہے گا امیہ ابن خلف ہے، جو بلال کا مالک تھا وہ ہے، بلال کی کیا حیثیت اس کے سامنے؟ کسی دنیا دار سے پوچھا جائے ولید ابن مغیرہ افضل ہے یا سلمان فارسی افضل ہے یا صہیب رومی افضل ہے، تو دنیا دار کیا کہے گا؟ ارے ولید ابن مغیرہ ہے، مکہ کا سردار ہے، اس کا خاندان اور قبیلہ بہت بڑا ہے اور اتنا بڑا مالدار ہے کہ اس کی مالداری کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ صہیب اور سلمان اس کے سامنے کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں انسان کی قیمت مال و اسباب سے نہیں لگتی، عہدے اور منصب سے نہیں لگتی، ہنر اور کمال سے نہیں لگتی۔ انسان اللہ کے ہاں مال و دولت سے قیمتی نہیں بنتا، عہدے اور منصب سے قیمتی نہیں بنتا، حسن و جمال سے قیمتی نہیں بنتا، ہنر اور کمال سے قیمتی نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے ہاں انسان قیمتی بنتا ہے دین و ایمان سے، ایمان اور اعمال سے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ تمام بے ایمانوں سے افضل ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، یقین ہوگا، جس کی زندگی اعمال صالحہ کے نور سے سجی ہوئی ہوگی، وہ دنیا بھر کے تمام بے ایمانوں سے کہیں اونچا اور بہتر ہوگا، چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان ہو، گھوڑا اور گاڑی نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، جائیداد و پراپرٹی نہ ہو، لیکن دین و ایمان کی نعمت اس کو حاصل ہے، اعمال سے اس کی زندگی سجی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے، جو اللہ کی مرضیات پر چلنے والا ہے، اللہ کی نامرضیات سے بچنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ایمان کی دولت سے محروم ہے، اعمال کی دولت سے محروم ہے،
تو وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا اونچا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سبق یہی دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی تھے اور روحانی معالج تھے، اپنے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانے والوں کے دلوں پر نظر رکھتے تھے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا قصور ہے، کیا نقص ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ حدیث کی شرح لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ساتھی جو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں اس طرح کا کوئی مرض تھا، ان کے دل میں اس طرح کی کوئی بیماری تھی کہ وہ دنیاوی ساز و سامان جس کے پاس زیادہ ہو، عہدے اور منصب جس کے پاس زیادہ ہو، مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہو، وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، اگرچہ وہ مسلمان ہو اور نمازی ہو، تہجد گزار ہو اور اللہ کا اطاعت شعار و فرما بردار ہو، لیکن وہ اس کو اونچا نہیں سمجھتے تھے، اس کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے ان کا آپریشن کیا اور ان کی اس فکر اور اس سوچ کی اصلاح کی، اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیمت ایمان اور اعمال کی بنیاد پر لگتی ہے، مال و اسباب کی بنیاد پر نہیں لگتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے ہاں جن چیزوں سے انسان قیمتی بنتا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی، ان اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہے ایمان، یقین اور اعمال صالحہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.